السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں جو عراق کے شہر بابل کے باشندے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے، جبکہ حضرت لوط علیہ السلام ملک شام کے ایک شہر اردن میں مقیم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما کر ملک شام کے ایک شہر صدوم میں لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا۔ شہر صدوم کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سرسبز و شاداب تھیں۔ وہاں ہر طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوہ جات بہت زیادہ پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر لوگ یہاں مہمان بن کر ٹھہرنا پسند کرتے تھے، اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا بھار اٹھانا پڑتا تھا۔ لہٰذا اس شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت زیادہ تنگ آ چکے تھے، لیکن انہیں مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسی صورتحال کو موقع غنیمت جانتے ہوئے ابلیس ایک بوڑھے کی صورت میں ان لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ ان مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کا حل یہ ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ یہ آئیڈیا سب کو پسند آ گیا۔ ابلیس نے بستی کے ان لوگوں کو بدفعلی کی عادت ڈالنے کے لیے سب سے پہلے خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل بن کر اس بستی میں مہمان کی صورت میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے خوب بدفعلی کروائی۔ یعنی ان بستی کے لوگوں نے یہ عمل شیطان سے کرنا سیکھا اور آہستہ آہستہ اس برے کام کے عادی ہو گئے، یہاں تک کہ ان پر ایک وقت ایسا آ گیا کہ یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو ہم جنس پرستی سے روکنے کے لیے کچھ اس طرح سے واعظ فرمایا، جس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ اعراف میں کچھ اس طرح سے موجود ہے۔ اپنی قوم سے کہا، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ تو حد سے گزر گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے ان الفاظ کو سن کر ان کی قوم نے نہایت بے باکی اور انتہائی بے حیائی کے ساتھ یہ جواب دیا، اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ اس کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کو ساتھ لے کر آسمان سے شہر کے پاس اترے۔ پھر یہ فرشتے مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ یہ سب فرشتے بہت ہی حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور اپنی قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے۔ جیسے ہی ان خوبصورت لڑکوں کی آمد کی خبر شہر میں پھیل گئی، تھوڑی ہی دیر کے بعد اس قوم کے بدفعلوں نے ان لڑکوں کو ڈھونڈتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے گھر کی دیواروں پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو دوبارہ سمجھایا اور اس برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ بدفعل اور سرکش قوم اپنے بیہودہ جواب اور برے اقدام سے باز نہ آئی، تو آپ اپنی تنہائی اور مہمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کر غمگین اور رنجیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ بالکل کوئی فکر نہ کریں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں، لہٰذا آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے ہی اس بستی سے دور نکل جائیں، اور خبردار کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر رات میں ہی اس بستی سے باہر نکل گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شہر کی پانچوں بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور آسمان میں کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا، اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ اس کے بعد کنکر کے پتھروں کی بارش ہوئی، اور اس قدر شدت سے ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں۔ اس وقت جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام والا تھا، وہ در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور کہا کہ ہائے رے میری قوم، یہ کہہ کر وہیں کھڑی ہو گئی، لہٰذا عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ ہلاک ہو گئی۔ قرآن کریم میں اس کے بارے میں ارشاد ہے، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس عورت کی وہ رہ جانے والوں میں ہوئی، تو ہم نے ان پر می برسایا، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔
جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کنکریوں کے ٹکڑے تھے، اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوگا۔ دوستو، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ ہم جنس پرستی کس قدر شدید اور ہولناک گناہ کبیرہ ہے کہ اس جرم میں قوم لوط کی بستیاں تک الٹ دی گئیں اور مجرم پتھر کے عذاب سے دنیا سے نیست و نابود ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ ابلیس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے؟ تو ابلیس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر یہ ناپسند ہے کہ مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے اپنی خواہش پوری کرے۔ بالکل اسی طرح سے 7ویں صدی قبل مسیح کے دوران یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں سلطنت روم کا سب سے جدید شہر پومپی، جو ہم جنس پرستی اور بدکاری میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، جب یہ لوگ اس گناہ میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اس شہر کے پاس موجود ایک آتش فشاں پہاڑ اس قدر شدت سے پھٹا کہ اپنی راکھ سے اس شہر کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ 20,000 لوگ موقع پر ہی مر گئے، جو باقی بچے وہ لاوا کی آگ سے جھلس کر مر گئے۔ 1748 میں ایک کسان نے کنواں کھودنے کے دوران حادثاتی طور پر اس شہر کو دریافت کیا، جہاں سے ملنے والی لاشیں آج بھی اس حالت میں موجود ہیں جس طرح کے ہم جنس پرستی کے عمل وہ اس وقت کر رہے تھے جب ان پر عذاب آیا، اور انہیں صرف اس لیے محفوظ رکھا گیا کہ آگے آنے والی نسلوں کو عبرت ہو۔ لیکن کیا ہم نے واقعی اس سے کوئی سبق لیا؟ بالکل نہیں۔ آج جنسی آزاد خیالی کے نام پر معاشرے میں پیدا ہوتی گیز اور لیسبین کی ایک بڑی تعداد آپ کو نظر آئے گی، جسے لبرلزم کے نام پر نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں ابھارا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ یورپ میں ہم جنس پرستی کو جائز قرار دے کر باقاعدہ قانون بنا دیا گیا ہے، جس کی بنا پر انہیں نیشنلٹی بھی دی جا رہی ہے تاکہ اس عمل کی حوصلہ افزائی ہو سکے، جس سے متاثر ہو کر مسلم نوجوان نسل بھی ان کے چنگل میں پھنس چکی ہے۔ خاص طور پر ہماری میڈیا اور فلمی انڈسٹری میں یہ بہت حد تک عام ہو چکا ہے، اتنا زیادہ کہ اب بھی اسے گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ شیطان نے ان کے دماغ سے اس کے گناہ ہونے کا تصور ہی ختم کر دیا ہے۔ لہٰذا ہم اپنا احتساب خود کر سکتے ہیں کہ کیوں بار بار زلزلے آتے ہیں، طرح طرح کی قدرتی آفات پاکستان سمیت دنیا بھر میں انسانوں کو لرزا دیتی ہیں۔ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ کیا ہم خود اللہ تعالیٰ کے جلال اور عذاب کو دعوت نہیں دے رہے؟